اپنے اگلے موضوع کی طرف، اگلے مہمان کی طرف، اور آج ہم بات ایک ایسے کھیل کی کریں گے جنرلی کھیلوں سے متعلق کیا فار دیٹ میٹر اس کھیل سے متعلق تاثر ہے جی مرد کھیلتے ہیں، بادشاہوں کا کھیل بھی ہوتا ہے نا شطرنج، حالانکہ اس میں ملکہ بھی ہوتی ہے لیکن کھیل بادشاہوں کا ہوتا ہے۔ چلیں جی، بادشاہ ہے یا ملکہ ہے، ہم اس کھیل کی بات تو کریں گے لیکن اس کھیل میں جو نام بنا رہا ہے اس کا ذکر بھی کریں گے، چونکہ جب ہم بات کرتے ہیں ایک ایسے کھیل کی جس میں جنرلی ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا اس طرح کے کمپٹیشنز نہیں ہو رہے، جس طرح اگر میں کرکٹ سے کمپیئر کروں یا فٹ بال سے کمپیئر کروں کیونکہ انڈور گیم ہے، تو ایونٹس تو ہو رہے ہیں، اس میں کوئی نام بھی بنا رہا ہے، جو نام بنا رہا ہے وہ صوبہ پاکستان کے ساتھ بھی ہے۔ اس وقت مہمان ہے آج ہمارا، تو ہم بات کر رہے ہیں نور فاطمہ رشید کی، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، پاکستان کی قومی شطرنج ٹیم کا حصہ ہیں، یعنی مجھے نہیں معلوم تھا کہ ہماری نیشنل لیول پہ ٹیم بھی ہے، اور نیشنل چیمپئن شپ 2022 میں شطرنج کی نیشنل ماسٹر کا ٹائٹل اپنے نام کیا ہے، اور بین الاقوامی سطح پر اولمپیاڈ 2020 اینڈ 2021 میں بھی شرکت کر کے پاکستان کا نام روشن کر چکی ہیں۔ اب مستقبل میں کون سا ایونٹ ہے جس کی وہ تیاری کر رہی ہیں، اس پر بھی بات کریں گے، اینڈ وائی چیس، اور چیس کی وجہ سے ان کی پرسنل لائف کتنی زیادہ اس پہ امپیکٹ آتا ہے، بیکاز ہم جب چیس کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی اس میں اسٹریٹجی بھی بہت امپورٹنس رکھتی ہے، اس میں سائیکالوجی کا بڑا اہم رول ہوتا ہے، اس میں آپ کی برین پاور یوز ہوتی ہے۔ ذرا ہم سمجھیں گے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کا آپ کی پرسنل لائف پہ، گرومنگ پہ، آپ کے ڈیلی لائف پہ کتنا اثر پڑتا ہے، تو ہمیں جوائن کر چکی ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم نور، کیسی ہیں آپ؟ گڈ مارننگ۔ گڈ مارننگ، ہاؤ آر یو؟ زبردست۔ یہ کب ہوا چیمپئن جو آپ نے نیشنل ماسٹر کا ٹائٹل اپنے نام کیا؟ یہ ابھی لاسٹ منتھ ہی ہوا تھا، ہماری نئی فیڈریشن بنی ہے، ان کے الیکشنز ہوئے، اور جیسی فیڈریشن بنی انہوں نے نیشنل چیمپئن شپ اناؤنس کر دی ہماری نیشنل ٹیم سلیکٹ کرنے کے لیے۔ تو اس نیشنل چیمپئن شپ میں اوپن کیٹیگری تھی اور وومن کیٹیگری تھی۔ نارملی یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں کیٹیگریز الگ الگ ٹائم پہ کروائی جاتی ہیں تاکہ دونوں میں وومن بھی پارٹیسپیٹ کر سکے، لیکن اس بار یہ ایک ہی ٹائم پہ ہوئی، تو میں نے وومن کیٹیگری میں پارٹیسپیٹ کیا تھا، اور مجھے جو ہے اس کے بعد نیشنل ماسٹر کا ٹائٹل۔ زبردست۔ اور یہ ہائیسٹ ٹائٹل ہوتا ہے یہ اس کے علاوہ بھی پاکستان میں جو ہے نیشنل چیمپئن ہوتا ہے، اس کے بعد نیشنل ماسٹر کا ٹائٹل ہے، اس کے علاوہ انٹرنیشنل لیول پہ ٹائٹلز ہوتے ہیں، اور وہ آپ انٹرنیشنل ٹورنامنٹس میں ہی کمپیٹ کر کے لے کے آ سکتے ہیں، اور اس کے لیے ابھی ہماری ٹیم کو زیادہ ایکسپوجر کی ضرورت ہے، بٹ دیر آر پیپل جنہوں نے سینئر پلیئرز ہیں جنہوں نے یہ ٹائٹلز ون کیے ہیں، اور ابھی دیر آر ایکسپیکٹیشنز فرام اس ایز ویل کہ اب ہم بھی انٹرنیشنل ٹورنامنٹس پہ جائیں اور یہ ٹائٹل اپنے کنٹری کے لیے۔ اچھا، جیسے شعیب نے کہا کہ اسٹریٹجی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، ایک تو آپ اپنی عملی زندگی میں اسٹریٹجی کو کیسے امپلیمنٹ کرتی ہیں، ایک تو یہ کیسے لوگ گراتی ہیں ایسے ایسے، کیسے وہ جو کہتے ہیں نا خواتین کا کردار، ساس سے ایسے لڑائی، مطلب بھابھی سے ایسے لڑائی، کیا وہ اس طرح والی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، یا اسمارٹ برین کے لیے یہ گیم ہوتا ہے کہ آپ جتنا اچھا اور تیز سوچ سکتے ہیں، پلس جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کے جو سینئرز ہیں وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اب آپ انٹرنیشنل لیول پہ اور بھی زیادہ ٹائٹلز اپنے نام کریں، تو ٹریننگز کے لیے کیا کوئی پلیٹ فارم موجود ہے؟ میں اگر چیس کھیلنا چاہتی ہوں، میں کہاں سے ٹریننگ لوں، میں کیسے سیکھ سکتی ہوں؟ جب سے یہ فیڈریشن بنی ہے انہوں نے آتے ہی یہی کیا ہے کہ انہوں نے کلبز وغیرہ بنائے ہیں، اسلام آباد میں بہت اپرچونیٹیز ہیں، لاہور میں ہیں، ٹورنامنٹس ہو رہے ہیں۔ ابھی آزادی پر پہلے یہ تھا کہ آفٹر ایئر ہمیں ایک ٹورنامنٹ ملتا تھا، اب آزادی پہ اتنے آپشنز ہیں کہ اسلام آباد جو چیس ایسوسیشن ہے ان کی طرف سے بھی مجھے میسیجز آ رہے ہیں کہ آپ اسلام آباد آ کے کھیلیں، لاہور بھی ہو رہا ہے، تو ڈفرینٹ پارٹس آف دا کنٹری میں آزادی کے ہی دن پہ آزادی کپ کے نام سے لاہور میں، اور یہ ایک ہی فیڈریشن کے انڈر جو ہیں یہ ہو رہے ہیں، اور پنجاب ایسوسیشن اور اسلام آباد چیس ایسوسیشن ڈفرینٹ ٹورنامنٹس کروا رہی ہیں، تو لوکل لیول پر اپنی گیم کو گروم کرنے کی اپرچونیٹیز آتی رہتی ہیں، اور جتنا لوکلی کھیلیں گے اتنا ایکسپوجر ملے گا، اتنا انٹرنیشنلی زیادہ اچھا جا کے ہم پرفارم۔ کب سے کھیل رہی ہیں؟ ویل پیسز میں نے موو کرنا سیکھے تھے when I was 7 years old، بٹ تب ٹورنامنٹس کا پروفیشنل لیول کا نہیں پتا تھا۔ نہیں، بٹ جب 7 سال کی تھیں آپ، تو آپ نے جب یہ کھیلنا شروع کیا تو گھر سے کیسا رسپانس تھا؟ صرف تب یہ تھا کہ تب تو صرف اپنے کزنز اور بھائیوں وغیرہ کے ساتھ ہی کھیلتی تھی، پھر بعد میں جب پروفیشنل لیول کا پتہ چلا دین ایٹ دیٹ ٹائم I was 17 years old، تو تب میں نے جو ہے ٹورنامنٹس میں جا کے کمپیٹ کیا، اور یو ایس میں جس یونیورسٹی میں میں نے ایڈمیشن لیا، ویبسٹر یونیورسٹی، وہ چیس میں نمبر 1 تھی، تو وہاں پہ جو گرینڈ ماسٹر تھی ان کے انڈر میں نے ٹریننگ لی، اور وہیں سے میری چیس امپروو ہوئی۔ اور جب آپ نے یہ سوچا کہ اب آپ نے اس کو اس لیول پر لے کر جانا ہے، کمپٹیشن کے لیول پر لے کر جانا ہے، اس وقت فیملی کا رسپانس کیسا؟ چلیں پہلے تو کزن کے ساتھ یا بھائی کے ساتھ یا بہنوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں، دیٹس فائن، گھر میں کھیل رہی ہیں، لیکن اس لیول پر آپ لے کر جا رہی ہیں اس گیم کو، جنرلی آؤٹ انڈور گیمز میں شطرنج ہو، لوڈو ہو، کچھ گیمز ہوتے ہیں کہتے ہیں تاش ہو، نہیں یار نہ کھیلو،
تو آپ کے ساتھ کیسا رہا؟ ویل آئی آلویز ٹیل ایوری ون مائی فرینڈس کہ کسی بھی گیم میں اسپورٹس میں آگے بڑھنے کے لیے 2 چیزوں کی بہت ضرورت ہے, ٹائم اور فیملی سپورٹ. تو میرے فادر جو ہیں وہ مجھے خود چھوڑ کے آتے رہے ہیں ٹورنامنٹس پہ, پک کرتے رہے ہیں. ابھی بھی ایون نیشنل چیمپئن شپ ہوئی تو یہ ہے کہ ویسے تو میں اکیلے ٹریول کرتی ہوں, لیکن نیشنل چیمپئن شپ میں میرا بھائی میرے ساتھ گیا جسٹ ٹو میک شیور کہ مجھے کوئی بھی ویری بگ سپورٹ ادھر جا کر. مورلی مجھے سپورٹ کرتا رہا, اگر ایک آدھا میچ برا بھی گیا تو ہی سپورٹڈ می, موٹیویٹڈ می, اینڈ ایونچولی آئی میڈ اٹ ٹو دا ٹیم. تو فیملی سپورٹ بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت زیادہ فیملی سپورٹ. اچھا نور, نارملی یہ ہوتا ہے کہ ایک پلیئر سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی میں کرکٹ کھیلتا ہوں یا میں چیس کھیلتا ہوں, تو پوچھتے ہیں اچھا نہیں یہ تو کھیلتے ہو اور کیا کرتے ہو. مطلب پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پیشہ کیا ہے, آپ کی جاب کیا ہے, آپ کماتے کہاں سے ہیں. تو ایک چیس پلیئر کماتا کہاں سے ہے؟ یہ ہے کہ جو فل ٹائم پلیئرز ہیں وہ تو کوچنگ میں بھی انوالوڈ ہیں, ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس میں کوچنگ کر رہے ہیں. بٹ موسٹلی ہمارے پاکستان میں کیونکہ ادھر ابھی اتنی اپرچونیٹیز نہیں ہے کہ اس طرح کے کوچنگ انسٹیٹیوٹس بنے ہوں اور اس طرح کی فیسلٹیز ہوں, تو موسٹلی لوگ جاب کرتے ہیں. میں بھی جاب کر رہی ہوں. میں ایک ریئل اسٹیٹ ایجنسی ہے نیو جرسی میں, ان کے لیے ریموٹ ورک کرتی ہوں. اوکے, یعنی وہ کام نیو جرسی میں ہے, جب پروجیکٹس وہاں کے ہیں اور آپ یہاں سے بیٹھ کے ڈیل کر رہی ہیں. بالکل. ونڈرفل. اینڈ آلسو آئی ایم پرسوئنگ MSc سائیکالوجی فرام UMT لاہور. تو یہ بھی سائیکالوجسٹ بننا چاہتی ہیں Yes. تاکہ جو آپ کے سامنے بیٹھا کھیل رہا ہے آپ کو سائیکولوجیکلی اس پہ جو ہے نا اٹیک کریں. نہیں, وہ پیسز کے ساتھ ہی اٹیک کرنا پڑتا ہے ان کے. یعنی پہلے ہی چیس پلیئر ہیں, پہلے ہی اسٹریٹجیز بڑی پکی ہیں, اوپر سے سائیکالوجی کے بعد تو بس میں کہتی ہوں شعیب آپ کی میری چھٹی ہو جانی ہے. مجھے بھی کچھ ایسے محسوس ہو رہا ہے. اچھا ویسے نور, تھوڑا سا ہم چیس سے متعلق کیونکہ ہم دونوں اتنا نہیں جانتے اور ہم ڈسکس کر رہے تھے اس سے پہلے, تو یہ ذرا وائٹ اینڈ بلیک گیم اسٹارٹ کون کرتا ہے اور کیوں؟ گیم ہمیشہ وائٹ ہی اسٹارٹ کرتا ہے, یہ ایک رول ہے. حالانکہ کسی گورے کو کسی کالے پر فوقیت نہیں ہے ہمارے دین میں. نہیں, لیکن یہ رول ہے کہ چیس میں ریگارڈلیس یہ کوئی ریسزم وغیرہ نہیں ہے, لیکن یہ ایک بس رول ہے کہ وائٹ اسٹارٹس, تو وائٹ ہی اسٹارٹ کرتا ہے پہلی. اوکے. اچھا, اور اب مجھے یہ بھی بتائیں کہ ایک اور ہم چیز پڑھ رہے تھے کہ کچھ پیسز ایسے ہوتے ہیں جو کہ کنگ کو نہیں چھیڑ سکتے, کنگ کو نہیں گرا سکتے, وہ کون سا پیس ہوتا ہے؟ نہیں, ایکچولی سارے پیسز جو ہیں وہ کنگ کو جو ہے اپنی سائڈ کے پیسز کنگ کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں, اور اپوزٹ سائڈ کے جو پیسز ہوتے ہیں وہ کنگ کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی ایسا پیس ہوتا ہے جو کنگ کو چیک نہیں کر سکتا؟ نہیں, ایسا کوئی پیس نہیں. اوکے. اچھا شعیب نے ویسے سوالوں پہ شعیب نے بخوبی ریسرچ کی ہے, لیکن جواب نہیں پڑے, جواب ہمیں سارے نور سے چاہیے. اچھا نور, وہ لوگ جو آپ سے انسپائرڈ ہیں, آپ کو بھی ظاہر ہے کسی نہ کسی سے انسپریشن ملی ہوگی, کیا ان کے لیے کوئی پلیٹ فارم موجود ہے, وہ کہاں پہ جائیں؟ اور بیسک, جیسے میں اور شعیب اتنے بیسک کوسچن اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں بہت زیادہ نالج نہیں ہے. بہت زیادہ, ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا سوائے اس کے سفید اور کالے ڈبے ہوتے ہیں. لیٹ سپوز اگر میں کہتی ہوں کہ یار لوڈو سے ملتی جلتی گیم ہے, چلو کھیل کے دیکھ لیتے ہیں, تو میں سیکھوں کہاں پہ؟ مطلب ایک عام بندہ جس کو نو ہاؤ نہیں ہے وہ تو ایسے ہی سوچے. یعنی آن لائن ویسے سیکھ سکتے ہیں؟ آن لائن سیکھ سکتے ہیں, اور لوڈو میں تو لک ہے, اس میں ایئرز آف ٹریننگ ہے. تو دیر آر پیپل جن کو نہیں پتہ ہوتا تو دے ڈو کمپیئر اٹ ود لوڈو, بٹ اٹس ویری ڈفرنٹ. یس, صرف ایک سملیرٹی ہے کہ دونوں بورڈ پہ کھیلی جاتی ہیں, بٹ ویری کمپلیٹ. دیکھیں لوڈو میں چیٹنگ ہو جاتی ہے نا, اس میں ہوتی ہے؟ اس میں نہیں ہوتی ہے. اور ورچولی اگر آپ کھیل رہے ہیں, فزیکلی تو کھیلتے ہی ہیں, ورچولی بھی اس کا اسکوپ اسی طرح سے ہے, اسی طرح ایونٹس ہوتے ہیں, مقابلے ہوتے ہیں, دنیا بھر سے پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں اس میں. یہ کووڈ کے دوران جو ہے جب اولمپیاڈ نہیں ہو پایا تھا تو ہمارا آن لائن ہوا تھا, تو ہمیں بلکہ اس چیز کا ایڈوانٹیج تھا, اور ورچولی بھی ساری سرویلنس وغیرہ تھی کیمرا سے, تو کوئی بھی چیٹنگ نہیں کر سکتا تھا. اور اس کے بعد سافٹ ویئرز ہوتے ہیں جو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ہیومن موو تھی یا پھر یہ سافٹ ویئر موو تھی, تو اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے انالیسس کر کے. تو یہ ایک ایسی گیم ہے جو ورچولی بھی اتنا ہی اسکوپ ہے اور آن بورڈ بھی. اور ورچولی بھی ہمارے فیڈریشن جو ہے وہ آن لائن ٹورنامنٹس بھی کروا رہی ہے, بلکہ آزادی پر ایک آن لائن ٹورنامنٹ بھی ہے اور آن بورڈ ٹورنامنٹس. اور ویسے زیادہ انٹرسٹنگ کون سا ہوتا ہے جب آپ فزیکلی کھیل رہے ہوتے ہیں ورچولی؟ فزیکلی جو ہے وہ زیادہ ٹف بھی ہوتا ہے اور زیادہ جو ہے فن بھی ہوتا ہے, بیکاز یو گیٹ ٹو فیس دا اوپوننٹ. آپ اس کے ایکسپریشنز دیکھ سکتے ہیں, آپ فیس ریڈ کر سکتے ہیں, آپ کو اپنے ایکسپریشنز کنٹرول کرنے پڑتے ہیں. کبھی اگر خراب موو ہو جائے, بلنڈر ہو جائے, یا اگر کوئی اچھی موو ہے تو یو ڈونٹ ہیو ٹو شو دیٹ. زبردست. سائیکولوجیکلی ظاہر ہے اس کا امپیکٹ ہے پھر. بالکل ہے. اچھا, اس میں وقت بھی مقرر ہوتا ہے کہ اتنے ٹائم میں آپ نے ختم کرنی ہے گیم؟ یہ ڈفرینٹ فارمیٹس ہوتے ہیں. 1 hour 30 minutes کی گیم ہوتی ہے جس میں دونوں پلیئرس کے پاس 1 hour 30 minutes آن کلاک ہوتا ہے. پھر اب اسپیڈ چیس آ گئی ہے, 1 minute بلٹ چیس ہوتی ہے, یا 3 minutes. 1 منٹ میں ختم کرنی ہے؟
1 minute each side, جی بالکل اوکے بلٹ چیس ہے یہ. اور پہلے جو موویز میں ہوتا تھا کہ ایک ایک دن کی پوری گیم چل رہی ہے, اب کیونکہ ورلڈ از موونگ فاسٹ تو چیس از آلسو موونگ. ہمیں تو موویز میں یہ دیکھا ہے وہ دادا کے دوست کے ساتھ گیم چل رہی ہے اور سالوں بعد بھی اچھا چل ہاں رہی ہے. موویز میں ہمیشہ دادا ہی کھیلتے تھے, بچے نہیں کھیلتے تھے. ہاں دادی بھی نہیں کھیلتی تھی. دادی بھی نہیں کھیلتی تھی, صرف دادا کھیلتے تھے. دادا کے بزرگ دوست ہوتے تھے اور اس کے بعد بہو چائے لے کے آتی ہے, کہتے بیٹا ادھر رکھ دو. ایسے ہی ہوتے تھے, ایسے ہوتا. لیکن لیکن اب یہ ہے کہ جتنی جلدی آپ سٹارٹ کریں گے اتنا زیادہ اسکوپ ہوگا آپ کا جلدی امپروومنٹ کا. اور بچے جو ہیں انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے ابھی ہمارے پاکستان کے بھی ینگ جو ہے ینگسٹرز گئے ہیں یوتھ ویسٹ ایشین چیمپئن شپ میں. اوکے ابھی گئے ہوئے ہیں. بالکل گئے ہو کے آئے ہیں اور ایک برانز میڈل بھی جیتا تھا. تو ابھی بچے بھی بہت زیادہ پروگریس کر رہے ہیں چیس میں. تو یہ جو اسٹیریوٹائپ تھا کہ اور لوگوں کا ہے تو وہ چینج ہو رہا ہے. وہ چینج ہو رہا ہے. اب یہ بتائیں لاسٹلی کہ نیکسٹ کون سا ایسا ٹائٹل ہے جو آپ لینا چاہتی ہیں, اس کے لیے محنت کر رہی ہیں, جانا چاہیں گی؟ ویل انٹرنیشنل ٹائٹل ہے وومن کینڈیڈیٹ ماسٹر کا, اس کے لیے آئی ایم ورکنگ. اور آگے دو چیمپئن شپس آ رہی ہیں انٹرنیشنل, ایشین ایمیچور اور ورلڈ ایمیچور. تو اس میں آئی ول بی پارٹیسپیٹنگ اور گول یہ ہوگا کہ آئی ون اے ٹائٹل فار مائی کنٹری. ہماری بہت سی دعائیں آپ کے ساتھ, اور آپ دوبارہ جیت کے آئے, انشاءاللہ ہم آپ کو دوبارہ دعوت دیں گے. بہت شکریہ آج آپ صبح پاکستان کی مہمان بنی. اینڈ آل دی وے فرام لاہور جی, وہ اسلام آباد آئی ہیں فار آور شو, آنرڈ فار اس جی, بہت شکریہ. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے ایک اور مہمان کے ساتھ.